السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 873، سورۃ الفرقان، آیت 1 تا 3، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، بہت برکت والا ہے، وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے، اور نہ اٹھائے جانے کے۔ تبارکا، بڑی بابرکت ہے، الذی، وہ ذات جس نے نزل، نازل کیا، الفرقان، فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو، للعالمین، جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا، الذی، وہ ذات کے، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولم یتخذ، اور نہیں بنائی اس نے، ولدن، کوئی اولاد، ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، فقدرہ، پھر اس نے اندازہ کیا اس کا، تقدیرا، اندازہ کرنا، واتخذوا، اور بنا لیے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، معبود، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئا، کچھ بھی، وہم، جبکہ وہ، یخلقون، پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون، اور نہیں وہ اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، ضرن، کسی نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون،
اور نہیں وہ اختیار رکھتے موتن موت کا، ولا حیاتن اور نہ زندگی کا، ولا نشورن اور نہ دوبارہ اٹھنے کا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، اللہ مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 18 میں آج شروعات کی ہم نے سورۃ الفرقان کی۔ سورۃ الفرقان یعنی وہ سورت جس کا نام اللہ نے الفرقان رکھا۔ سورۃ الفرقان، الفرقان فیصلہ کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے بیچ میں، توحید اور شرک کے بیچ میں فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار جو کچھ بیان ہو چکا اس میں ہمارے علم کو مزید زیادہ کرے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آئندہ بیان ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم کو مزید زیادہ کرے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ میرا رب اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی مدد اور توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ رب الرحمن سے کہ پاک پروردگار میری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ عزت و جلال میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہم سب کے لیے، میں اور میرے ساتھ کام کرنے والے اور قرآن کے پیغام کو آگے دنیا والوں تک پہنچانے والے، اللہ رب الرحمن ہمیں اس کام کا بہترین بدلہ اپنے فضل و کرم کو ایڈ کر کے دنیا میں بھی دے، قبر میں بھی دے اور قیامت کے دن میں بھی دے، اور آخر کار اس کام کا بدلہ اپنے فضل و کرم کے ایڈ کرنے کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان، الفرقان فیصلہ کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے بیچ میں اور توحید اور شرک کے بیچ میں فیصلہ کن کتاب، فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم الفرقان ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا تبارکا، بڑی بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، تمام برکتوں والا، وہ لا وحدہ لا شریک ہے، خیر میں زیادہ بڑا ہوا، دائمی خیر والا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب الرحمن کے بندے ہیں۔ ان لوگوں کا، ان گمراہوں کا رد ہوا جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ کہا۔ اللہ رب الرحمن نے یہ نہیں فرمایا کہ علی نور ہی، اللہ فرماتا ہے علی عبدی ہی، اپنے بندے پر۔ ہاں جی، تو نبی علیہ السلام کون؟ اللہ رب الرحمن کے بندے، اللہ کا نور نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ ہاں جی، وہ احد اور الصمد ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی اتاری، یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اللہ کا نور نہیں ہیں، نہ اللہ کے نور میں سے ہے نہ نور ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، تاکہ یہ پیغمبر جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ ہاں جی،
نبی علیہ السلام کا، نبی رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ نذیر بھی اور بشیر بھی۔ تو اللہ کے پیغمبر کافروں کے لیے ڈرانے والے اور جو کلمہ پڑھ لیں ان کے لیے خوشخبریاں دینے والے۔ آگے چونکہ کافروں کے بد عقائد کا ذکر ہے، اس لیے یہاں صرف نذیرہ بتایا کہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری انسانیت اور تمام جنات کے لیے مبعوث کیے گئے، تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے، چاہے کوئی جن ہے یا جننی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جن و انس تمام کے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، عربیوں کے لیے بھی، اجمیوں کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی، اور دیگر کفار و مشرکین کے لیے بھی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جنہیں اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، مگر وہ اپنی شریعت کے نہیں بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں 438 نمبر پر فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ اور آپ نے فرمایا، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ، پہلے کوئی نبی ہوتا جس کو اللہ بھیجتا تو وہ اپنی قوم کی طرف صرف مبعوث کیا جاتا تھا، جیسے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جیسے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی طرف ہی نبی بنایا بس۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، ان تمام لوگوں میں تمام جن بھی اور تمام انسان بھی، ان تمام لوگوں میں یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، دیگر کفار و مشرکین بھی، عربی بھی، اجمی بھی۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب کہ اللہ نے ہمیں ایسا بے نظیر و بے مثال نبی اور رسول، راہبر و رہنما، مجتبی، مصطفیٰ، مقتدی، پیشوا عطا فرمایا۔ ایسا نبی، ایسا رسول اللہ نے کسی امت کے اندر بھی نہیں بھیجا۔ اس پر اللہ کا ہم شکر کریں اور اپنے پیغمبر کا قدر و مقام جان کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں بھی اور آگے دنیا تک پہنچائیں بھی۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دنیا کے بادشاہ، ہاں جی، وہ کوئی کس ٹکڑے کا بادشاہ ہوتا ہے تو کوئی کسی ٹکڑے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی بادشاہیاں چھن بھی جاتی ہیں، پھر دنیا کے مخلوق کے بادشاہوں کی بادشاہی میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، اس پوری کائنات کی جو حقیقی بادشاہت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور فرمایا کہ اس بادشاہ کی نہ کوئی اولاد ہے، اس شہنشاہ کی نہ کوئی اولاد ہے، ہاں جی، اور نہ اس نے کوئی اولاد بنائی ہے، اور نہ اس کی بادشاہی شہنشاہی میں کوئی شریک ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا رد بھی کر دیا اور نصارہ عیسائیوں کا رد بھی کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ گو مشرکوں کا بھی رد کر دیا۔
یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن اللہ ہے علیہ السلام، اور کلمہ گو مشرکوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کا رد کر دیا کہ اس بادشاہ، اس شہنشاہ نے نہ کوئی اولاد بنائی، ہاں جی، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو سارے لوگوں کا اس میں رد ہو گیا، بلکہ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ لو جی، انہوں نے کہا ہم بھی پیچھے نہ رہیں، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے۔ تو مکہ کے مشرکوں نے کہہ دیا کہ لو جی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کی نہ بیٹی ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ نواسے ہیں نہ نواسیاں ہیں، نہ پوتے ہیں نہ پوتیاں ہیں، نہ اماں ہے نہ ابا ہے، نہ دادا ہے نہ دادی، نہ نانا ہے نہ نانی، کیونکہ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو ساروں کا منہ بند کر دیا کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تو خود خالق ہے، وہ تو مخلوق ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اللہ خالق ہے جس نے ساری کائنات کو اور ہر چیز کو پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ اللہ ہی کی بادشاہی، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا اور پورا، ہاں جی، اندازہ کیا اور پورا اندازہ۔ سبحان اللہ۔ انسان کو پیدا کیا تو انسان کو فہم اور ادراک عطا کیا، غور و فکر عطا فرمائی۔ اسی طرح جانور پیدا کیے، حیوانات پیدا کیے، پودے پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، جو بھی پیدا کیا اس کا اندازہ مقرر کیا اور پورا کا پورا اندازہ مقرر کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تو خالق ہے، خالق۔ اب عبادت کے لائق کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو۔ حضرت عزیر کی بات کریں تو وہ مخلوق، مسیح کی بات کریں علیہ السلام تو مخلوق، نبی پاک علیہ السلام کی بات کریں تو مخلوق، فرشتوں کی بات کریں تو مخلوق، سورج کی بات کریں تو مخلوق، چاند اور ستاروں کی بات کریں تو مخلوق، یہ تو سب مخلوق ہیں۔ ہاں جی، عبادت کے لائق تو وہ ہو نا کہ جو خالق ہو، تو یہ تو سارے مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کی پوجا اور مخلوق کی عبادت کیوں؟ عبادت ہوگی خالق کی، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہ ہے ساری کائنات کا، وہ پروردگار۔ اور رہ گیا معاملہ ان مشرکوں کا کہ انہوں نے خالق کے سوا معبود بنا لیے۔ عزیر کو بیٹا کہا تو معبود بنا لیا، مسیح کو بیٹا کہا تو معبود بنا لیا، فرشتوں کو بیٹیاں کہا تو معبود بنا لیا، نبی کو نور کہا تو معبود بنا لیا۔ ان ظالموں نے اللہ خالق کے علاوہ معبود بنا ڈالے۔ اور یہ تو ایک تو یہ کہ یہ خود مخلوق ہیں، دوسرا یہ کہ یہ کسی چیز کے خالق بھی نہیں ہیں، یہ کوئی چیز نہیں پیدا کرتے، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو وہ اپنی ماں مریم کے پیٹ سے پیدا کیے گئے۔ عزیر علیہ السلام کی بات کریں تو ان کا باپ بھی تھا اور ان کی ماں بھی تھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کے والد ماجد عبداللہ صاحب، ان کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ صاحبہ تھیں۔ ہاں جی، تو کچھ پیدا نہیں کیا، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اگر اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے، ہاں جی، تو حضرت مسیح علیہ السلام دشمنوں سے اپنے آپ کو خود بچا لیتے، اور اللہ ان کو اوپر آسمانوں پہ زندہ نہ اٹھاتا۔ تو پتہ چلا کہ نہ وہ اپنے نفع کے مالک نہ اپنے نقصان کے مالک، اتنے تک کہ مخلوق جو بھی ہے وہ سب کی سب محتاج ہے۔ کوئی نبی ہو، رسول ہو، ہاں جی، ہر ایک کو مصیبت پہنچتی ہے، دکھ اور تکلیف پہنچتا ہے، یہاں تک کہ یہ پخانہ کرنا مشکل ہے،
ہاں جی پیشاب کرنا یہ ایک مشکل ہے، کھانے کی ضرورت ہر ایک کو ہے، یہ مشکل ہے، تو وہ تو خود مشکلات سے گھرے ہوئے ہاں جی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ معبود وہ ہوگا جو نفع اور نقصان کا مالک ہو، اور جس کو کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچنے والی ہو، اور نہ یہ معبود جھوٹے معبود نہ یہ موت و حیات کے مالک ہیں، یہ زندگی اور موت کے مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اگر موت اور زندگی کے مالک ہوتے تو کیا اپنے لخت جگر کو جانے دیتے؟ موت اور زندگی کے مالک اگر ہوتے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک الموت کو لبیک کہنا پڑتا کہ چلو جی آئے ہو تو پھر خالی ہاتھ کیا جانا، ٹھیک ہے روح نکالو، آج نہیں تو کل، موت تو ہے ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ ہو۔ تو نبی اور رسول بھی اور مزید ان کے علاوہ جن کو معبود بنایا گیا وہ نہ نفع اور نقصان کے اپنے لیے مالک ہیں نہ موت اور حیات کے مالک ہیں۔ جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ جو خود کے لیے خود کی ذات کے لیے موت اور حیات کا مالک نہ ہو وہ دوسروں کی موت اور حیات کا مالک ہو سکتا ہے۔ عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے، اولاد کوئی نہیں ہے، خود اللہ سے اولاد کا سوال کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جو خود اللہ سے اولاد سوال کر کے مانگے وہ کسی اور کو اولاد دینے والے ہو سکتے ہیں؟ پھر کلمہ گو مشرکوں نے جن بابوں کو لجپال بنا رکھا، داتا بنا رکھا، ہوش بنا رکھا، ہاں جی یہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو ان میں سے کئی بے اولاد ہو کر مرے، کئی نرینہ اولاد سے محروم ہو کر مرے، کیا وہ آپ کو اور مجھ کو اولاد دے سکتے ہیں؟ سوچنا۔ تو یہ زندگی اور موت کے مالک بھی نہیں ہیں اور نہ قبروں سے اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ پروردگار وہ اللہ وحدہ لا شریک جو پیدا کرنے والا ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے، ہاں جی تو وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور عبادت کی جائے اسی کی اور اکیلے اسی کی جو کہ موت اور حیات کا مالک ہے اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔